السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رپورٹ کارڈ، میں ہوں مبشر ہاشمی۔ ناظرین، پی ٹی آئی کی 3 سالہ حکومت میں بڑے پیمانے پر کرپشن ہوئی۔ تفصیلات کے مطابق چیئرمین پی ٹی آئی کی فرنٹ پرسن فرا گوگی کے اثاثوں میں غیر معمولی اضافے کا انکشاف ہوا ہے۔ تحقیقاتی اداروں کے مطابق فرا گوگی کے ظاہری اور غیر ظاہری اثاثوں میں 2017 سے 2020 تک 4 ارب 52 کروڑ روپے کا حیرت انگیز اضافہ ہوا۔ 2020 میں فرا گوگی 95 کروڑ روپے کے اثاثوں کو خود تسلیم کر چکی ہیں۔ صرف 3 سال میں فرا گوگی کے ظاہری اثاثوں میں 420%، جبکہ غیر ظاہری اثاثوں میں 15,300% اضافہ ہوا ہے۔ پینل آج ہمیں جوائن کر رہا ہے سینئر صحافی تجزیہ کار مظہر عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، شہزاد اقبال ہمارے ساتھ موجود ہیں، محمل سرفراز صاحبہ اور اعزاز سید صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ پینل کے سامنے یہ سوال رکھیں گے کہ یہ جو اب تفصیل سامنے آئی ہے اور انکشافات سامنے آئے ہیں، کیا الیکشن سے قبل چیئرمین پی ٹی آئی کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو جائے گا؟ اعزاز، آپ سے آغاز کریں گے۔ مبشر، بہت بہت شکریہ۔ مبشر، الیکشن سے پہلے چیئرمین پی ٹی آئی کی جو مشکلات ہیں وہ پہلے سے ہی بڑی ہیں، اور یہ جو آپ کیس بتا رہے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ بڑی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف اس وقت سائفر کیس بڑے اہم موڑ کے اوپر ہے۔ تو یہ کی جا رہی ہے کہ جنوری میں کسی ٹائم عام انتخابات سے پہلے اس کا فیصلہ آ جائے گا، کیونکہ 20 کے قریب گواہوں کو پیش کرنا ہے، تو 28 ہے 20 کے قریب گواہوں کو کراس ایگزامن کرنا ہے انہوں نے، اور اس کے بعد اگر آپ وقفہ شامل کر لیں تو وہ جنوری کے پہلے دوسرے ہفتے میں تو یہ کی جا رہی ہے کہ وہ فیصلہ آ جائے گا۔ یہ جو کرپشن کا معاملہ آپ ڈسکس کر رہے ہیں مبشر، یہ یاد رکھیے کہ 2 پہلو ہیں اس کے۔ ایک تو یہ ہے کہ جو ایف آئی اے، نیب اور پنجاب اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کے جو لوگ ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو اثاثے ہیں جو کہ جن میں اضافہ ہوا ہے، یہ اثاثے کرپشن نہیں ہیں۔ دراصل یہ ایک ٹپ آف دی آئس برگ ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان اثاثوں میں اضافہ ہوا ہے، لیکن اگر آپ نیب کے پرانے کیسز بھی دیکھیں اور نیب کے اور احتساب کے جو طریقہ کار ہے اس کے اوپر ایک اعتراض اور ایک سوال لگتا رہا ہے کہ کیا اثاثے کرپشن ہے، تو اس کے جواب میں آپ کو پتہ ہے نیب ترامیم آئی تھی، احتساب کے حوالے سے مختلف حوالے سے بات ہوئی تھی، اور پھر یہ اصول طے پایا تھا کہ جو اثاثے کرپشن نہیں ہیں ان کو انٹل پروو نہ کر دیا جائے کرپشن کے ساتھ یا کرپشن کی رقم کے ساتھ۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ نے جو نیب ترامیم کے حوالے سے ایک فیصلہ بھی دیا، اب وہ ترامیم بھی واپس ہو چکی ہیں۔ لیکن اس پرٹیکولر کیس میں 2 جو کردار ہیں، ایک احسن جمیل گجر اور دوسری فرحہ صاحبہ جو کہ ان کی اہلیہ ہیں، یہ 2 کردار اپنے تیسرے ساتھی یعنی کہ عثمان بزدار کے ہمراہ عمران خان صاحب کی پوری جو طرز حکمرانی ہے اس کی بیک بون جانے جاتے تھے۔ جو تفتیش کار ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ عثمان بزدار ایگزیکٹو پر جو عمل درآمد ہے، ایگزیکٹو کے طور پر ایک امپلیمنٹر کے طور پہ کام کرتے تھے، جو فرح صاحبہ ہیں اور احسن گجر یہ کام لے کر آتے تھے جن کے اوپر عثمان بزدار جو ہیں وہ عمل درآمد کیا کرتے تھے۔ عثمان بزدار کے خلاف بھی کیسز ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ عثمان بزدار جو ہیں انہوں نے اناؤنس کر دیا ہے کہ وہ تحریک انصاف میں نہیں رہے، اور اب ان کے اوپر ان کی اس اناؤنسمنٹ کی وجہ سے ان کے اوپر ہاتھ جسے کہتے ہیں نا ہولا رکھ دیا گیا۔ یہ جو دونوں ہیں فرح اور جو ایسن ہے یہ بیرون ملک جا چکے ہیں اور ان کے اوپر تحقیقات ہو رہی ہے۔ اور انفارچونیٹ ریالٹی یہ ہے کہ مقصد انصاف کرنا نہیں ہے، مقصد اپنے مطلوبہ نتائج حاصل کرنا، یعنی کہ ایک فرد کو کمزور کرنا ہے، اس کی گراؤنڈ کے اوپر ریالٹیز موجود ہیں، ان کے اثاثات موجود ہیں، اور اثاثات سے اضافوں کے علاوہ بھی جو میری بات ہوئی ہے اس کے مطابق یہ جو بیرون ملک رقم گئی ہے وہ حوالہ ہنڈی کے ذریعے گئی ہے، وہ یہ 4 ارب روپے تو پینٹ بھی نہیں ہے اس کے مقابلے میں۔ جو مجھے بتائی جا رہی ہے رقم، جو یہ تحقیقات کر رہے ہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ 60 سے 70 ارب روپے کی رقم ہے۔ شہزاد، آپ نے سنا اعزاز نے جو کہا، 60 سے 70 ارب تک کی بات ہے۔ پی ٹی آئی کی 3 سالہ حکومت میں اتنے بڑے پیمانے پر کرپشن ہوئی ہے، اور جو آج یہ حیرت انگیز انکشافات سامنے آئے ہیں، ایک تو یہ بات جو اعزاز کر رہے ہیں، اور وہی سوال بنیادی، الیکشن سے قبل چیئرمین پی ٹی آئی کی مشکلات میں مزید اضافہ دیکھ رہے ہیں آپ؟
مبشر بہت شکریہ. ایک تو آپ نے کہا کہ 3 سال میں اتنی کرپشن ہوئی ہے. میرے خیال سے ابھی یہ ایلیگیشنز ہیں, الزام ہے, اس کو اسی طریقے سے بتانا چاہیے. آپ نے یہ بھی کہا کہ انکشاف ہوا ہے کہ اتنے بڑی رقم ان کی جو ہے وہ اس میں اضافہ ہو گیا ہے جو ان آفیشیل ان کی انڈکلیئرڈ ہے. یہ تحقیقاتی اداروں کے مطابق وہ بھی ایک ایلیگیشن ہے, الزامات ہیں. اب جو آپ نے سوال کیا تحقیقاتی ادارے, میں نے جتنی بھی نیوز سٹوری دیکھی, بہت سارے اینکرز اس پہ ٹویٹ بھی کر رہے ہیں, کچھ کہہ رہے ہیں ہم مزید اس کی ڈیٹیل سامنے لائیں گے. میں نے جو اپنی جنگ اوقار کی بھی سٹوریز پڑھی ہے, کہیں پہ سورس نہیں لکھا ہوا کہ کون سی سورس ہے, تحقیقاتی ادارے کون سے ہیں. یہ پہلی مرتبہ اعزاز نے ابھی شاید بتایا کہ پنجاب کا جو اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ ہے ان کی طرف سے یہ وہ بتا رہے کہ وہ ذرائع ہیں ان کے. اگر کوئی آفیشلی ایسا کوئی پرچہ ہے تو اس ادارے کو چاہیے کہ اپنے نام کے ساتھ یہ جاری کرے, کیونکہ اس طریقے سے فلوٹ کر دینا اور پھر صرف یہ کہہ دینا کہ انکشاف ہوا ہے, کون سے تحقیقاتی ادارے ہیں یہ ہمیں ڈیٹیلز نہیں پتا. میں اس پر آتا ہوں, میں کیوں یہ کہہ رہا ہوں. اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس طرح کی سٹوریز ہم نے بہت ساری سنی ہیں. فرح صاحبہ کے حوالے سے القادر ٹرسٹ کا جو معاملہ ہے, جب زمین پہلی مرتبہ نام ہوئی تھی تو اس میں ایک ڈائریکٹر وہ بھی تھی, 190 ملین پاؤنڈ والا جو کیس ہے. بعد میں پھر وہ عمران خان اور بشرا بی بی اس کے جو ہے بینیفیشری بنے. اس کے علاوہ بہت ساری ایسی ڈیلز ہیں جس میں ہم سنتے رہے ہیں, کبھی ان کے شوہر کا نام احسن جمیل گجر کا نام آتا رہا ہے, کبھی فرح گوگی کا نام آتا رہا ہے. تو اس کی تحقیقات تو ہونی چاہیے, اور یہ بڑا ایک الارمنگ تھا کہ حکومت ابھی ختم ہونے والی تھی اور فرح صاحبہ جو ہے وہ ملک چھوڑ کے چلی گئی, فرار ہو گئی, اور اس کے بعد ان کو جتنے بھی تحقیقاتی اداروں نے بلایا ہے, چاہے وہ نیب ہو, ایف آئی ہو, وہ نہیں آئی ہیں. تو ان کو آ کے جواب ضرور دینا چاہیے. ان کے اوپر الزامات بڑے سنگین ہیں اور اس کی پوری مکمل تحقیقات ہونی چاہیے. لیکن ان کا اس طریقے سے جانا, احسن جمیل گجر صاحب کا ہمارے شو پر آ کے انہوں نے کہا تھا کہ وہ بہت جلد واپس آ جائیں گی, میں بھی واپس آ جاؤں گا, لیکن یہ واپس نہیں آئے. اس کی کیا وجہ ہے, اس سب کی تحقیقات ہونی چاہیے. یہ عمر چیمہ صاحب نے میرے خیال سے 2022 میں سٹوری کی تھی. اس وقت انہوں نے بتایا تھا کہ جو فرح گوگی صاحبہ ہیں ان کے جو ڈکلیئرڈ ایسٹ ہے اس میں 4 گنا کا اضافہ ہوا ہے. ہم نے احسن جمیل گجر صاحب سے پوچھا تھا اس حوالے سے کہ کیسا اتنا بڑا اضافہ ہو گیا. انہوں نے کہا میرا ریل اسٹیٹ کا کاروبار ہے, فلانا کاروبار ہے, اور انہوں نے یہ دلیل دی اس وقت کہ اگر ہماری کرپشن کے پیسے ہوتے یہ تو وہ ڈکلیئرڈ اثاثے نہیں ہوتے, یہ ڈکلیئر کر رہے ہیں, اس کا مطلب لیجٹمیٹ طریقے سے ہم نے کمائے ہیں. لیکن اب جو انکشاف سامنے آیا ہے یا جو الزامات سامنے آئے ہیں اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ انڈکلیئرڈ اثاثے ہیں جو کہ 15,000% سے بڑھ گئے ہیں. تو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے, لیکن ہمیں تھوڑا سا احتیاط میں بتا رہا تھا شروع میں کیوں کرنا چاہیے. 2-3 آپ کے سامنے مثالیں رکھتا ہوں. 2018-19 میں اسحاق ڈار صاحب کا معاملہ بڑا گرم ہوا, نیب نے ان کے اوپر ریفرنس بنایا. الزام کیا تھا کہ 1983 سے 2009 تک اسحاق ڈار کے جو اثاثے ہیں اس میں 9,000% کا اضافہ ہوا. یہ نیب میں کیس تھا, ریفرنس تھا, اب وہ اس کیس سے بری ہو چکے ہیں. تو الزام کیا تھا کہ 9,000% ان کے اثاثوں میں اضافہ ہوا ہے. 2019-20 میں شہباز شریف صاحب کے اثاثوں کے حوالے سے بات ہوئی, ان کے خلاف ایف آئی اے میں بھی کیس ہوا, ان کے خلاف نیب میں بھی کیس ہوا. ایف آئی اے سے وہ بری ہو گئے اور نیب میں ابھی تک شاید ان کا کیس میرے خیال سے بیل تو ان کو مل گئی تھی. الزام کیا تھا کہ شہباز شریف صاحب کے 30 سال کے جو ایسٹس ہیں اس میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے. 20 لاکھ سے وہ بڑھ کے 700 کروڑ روپے ہو گئے. 20 لاکھ سے 700 کروڑ روپے. یہ ہمیں کس نے بتایا؟ تحقیقاتی اداروں نے بتایا, نیب نے بتایا, ریفرنس بھی بنا. 2019-20 میں ہی حمزہ شہباز کے حوالے سے خبر آئی کہ ان کے فادر چیف منسٹر بنتے ساتھ ہی ان کے اثاثوں میں بھی اضافہ ہوا, اور 2003 سے 2018 تک ان کے اثاثے 1 کروڑ 80 لاکھ سے بڑھ کر 53 کروڑ ہو گئے, یعنی کہ تقریباً 53% اضافہ, 500% اضافہ ان کے اثاثوں میں ہو گیا. حمزہ شہباز کے کیس کا کیا ہوا؟ ایف آئی اے سے وہ بری ہو گئے, معاملہ جو ہے وہ ٹرائل تک بھی نہیں گیا, اس سے پہلے ہی جو ہے فرد جرم سے پہلے ان کو بری کر دیا گیا. یہ تینوں افراد جن کے اوپر یہ بڑے بڑے الزام ہمارے تحقیقاتی اداروں نے لگائے تھے, اس میں سے اسحاق ڈار صاحب واپس ملک میں آ کے فائنانس منسٹر بنے, شاید پھر بن جائے. شہباز شریف صاحب ملک کے وزیر اعظم بن گئے ان الزامات کے بعد, اور حمزہ شہباز پنجاب کے چیف منسٹر بن گئے. تو اب جو تحقیقاتی ادارے ہیں وہ بتائیں کہ جب انہوں نے یہ انکشاف کیے تھے, یہ الزامات لگائے تھے, ان الزامات کا کیا ہوا, اور 3-4 سال تک کیس چلتا رہا اور یہ بری ہو گئے. تو یہ جو بات ابھی اعزاز صاحب کر رہے تھے کہ معاملہ یہ نہیں ہوتا کہ کسی کو میرٹ پہ آپ نے سزا دینی ہے, معاملہ یہ کہ کس کو کس وقت آپ نے کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے. تو اس وقت ان کے اوپر جو ہے ہتھوڑا گرم تھا, سارے کیسز بھی نکل رہے تھے. جب ان کو ریلیف ملنا شروع ہوا تو فٹافٹ ریلیف بھی مل گیا, اور یہ ملک کے بڑے سے بڑے عہدے پر فائز بھی ہو گئے. اسی لیے میں نے شروع میں کہا کہ تھوڑا سا ہمیں یہ احتیاط کرنا چاہیے, اس کو ہم انکشاف نہ کہیں, یہ ایلیگیشن ہے, الزامات ہیں, اور جس تحقیقاتی ادارے کی طرف سے آ رہے ہیں ان کو کھل کے پریس ریلیز جاری کرنی چاہیے. بلکہ یہ جو الزامات میں نے بتایا اس میں تو پریس ریلیز کیا, ریفرنسز بنے تھے, بعد میں پتہ چلا ساری خبریں جھوٹی تھی, سارے الزامات غلط ثابت ہوئے انہی تحقیقاتی اداروں کے بارے میں. تو میرے خیال سے تھوڑا سا اس کو کیئرفلی دیکھنا چاہیے. بالکل یہ بات 100% درست ہے, احسن جمیل صاحب اور فرح صاحبہ کے حوالے سے تحقیقات ہونی چاہیے, ان کو آ کے تحقیقات میں شامل بھی ہونا چاہیے. مظہر عباس صاحب آپ کو کیا لگتا ہے؟ چیز کا ایڈ کر دوں,
جی اعزاز آپ چیز کا میں ایڈ کرنا چاہوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جتنی بھی باتیں ہم بات کر رہے ہیں، اور میں نے اصول پہلے بتا دیا کہ مقصد اس کا انصاف کرنا نہیں ہے، نہ پہلے تھا نہ اب ہے، اور نہ مجھے آگے ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے شہزاد شہباز شریف صاحب کا، حمزہ کا اور اسحاق ڈار صاحب کے کیسز کے بارے میں پڑھ کے سنایا، تو میں اب آپ کو تھوڑا سا یہ بھی بات بتا دوں. جو آپ نے چونکہ ریکارڈ پڑھا، تو اب میں آپ کو ریکارڈ سے کچھ اور حقائق بھی بیان کر دیتا ہوں ان کیسز کے بارے میں جن کے بارے میں آپ نے فرمایا. شہباز شریف صاحب کے بارے میں، حمزہ شہباز کے بارے میں اور سلمان کے بارے میں جو کیسز تھے وہ اوپن اینڈ شٹ تھے ایف آئی اے میں. ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ ادھر سے ان کی انڈرسٹینڈنگ ہو چکی تھی، یہ حکومت میں آ گئے تھے، اور حکومت میں آنے کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ایف آئی اے کے چیف کو کہا کہ آپ اپنا جو کیس ہے وہ واپس لے لیں، اپنے پروسیکیوٹر کو کہیں کہ وہ کیس واپس لے لیں. وہ کیس انہوں نے واپس لے لیا تو ان کو کلین چٹ مل گئی، اور ان کے اوپر فرد جرم عائد ہونی تھی. جب انہوں نے پرائم منسٹر بنے ہوئے تھے ان کے اوپر فرد جرم عائد ہونے جا رہی تھی، لیکن جب ایف آئی اے نے کیس واپس لے لیا. اب میں آپ کو بات بتانے کی جو کوشش کر رہا ہوں کہ یہ بڑی ایک انفارچونیٹ ریالٹی ہے کہ ہمارے ہاں بعض اوقات کیسز کی حقیقت بھی ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ صرف پولیٹیکل بنیادوں پہ ہی کیسز ہوتے ہیں، پولیٹیکل بنیادوں پہ بھی کیسز بنائے جاتے ہیں، کوئی شک نہیں اس میں، لیکن بعض اوقات کیسز میں بھی حقیقت ہوتی ہے. لیکن جب آپ بیک گراؤنڈ میں جا کے ڈیل کر لیتے ہیں، سارے معاملات اپنے طے کر لیتے ہیں، تو آپ کے جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں وہ سارے بالکل موم آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. بس ایک جملہ میں اعزاز جو بات کریں، ایک جملہ یہ نا کہ اکثر کیسز میرٹ پہ ہوتے ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس پہ سزا نہیں ہوتی. اکثر کیسز میرٹ پہ نہیں ہوتے تب بھی لوگ جو ہے وہ برسوں تک، مہینوں تک جیل میں رہتے ہیں. تو میرے خیال سے اسی لیے ہوتا ہے کیونکہ اس کیس کو پولیٹیسائز کر دیا جاتا ہے. مظہر عباس صاحب، شہزاد اور اعزاز کی بھی گفتگو آپ نے سنی، اور وہ بنیادی سوال کہ یہ جو اب الزامات سامنے آئے ہیں، تحقیقاتی ادارے اس حوالے سے یہ انکشافات سامنے لے کے آئے ہیں، کیا الیکشن سے قبل چیئرمین پی ٹی آئی کی مشکلات میں مزید اضافہ دیکھ رہے ہیں آپ؟ کامنٹ آپ کا. نہیں، میرا نہیں خیال کہ اگر ہم پولیٹیکلی دیکھیں تو کیا نقصان ہوگا. پولیٹیکلی کیا اس قسم کے الزامات جس کے بارے میں ہم خود یہ بحث کر رہے ہیں کہ ان الزامات کو سیاسی انداز میں استعمال کیا جاتا ہے، اس سے کسی سیاسی رہنما کو کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، ان کی ہو سکتا ہے انہیں سزا ہو جائے، اس سے کیا سیاسی نقصان ہوگا ان کا؟ ٹھیک ہے، وہ ہو سکتا ہے ڈسکوالیفائی ہو جائے. دیکھیے، ہم تو ابھی تک ایان علی کو نہیں بھولے. ہمیں ایان علی آئی، ایک ہنگامہ کھڑا ہوا، پتہ نہیں کیا کچھ خبریں آئیں. دراصل ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہیے کہ ہم کس طرح استعمال ہوتے ہیں. ہمیں ایک خبر دی جاتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ بس ہمیں نہیں کوٹ کرنا، اور ہم اس خبر کو اپنی خبر کے طور پہ چلاتے ہیں، اور پھر ہم استعمال ہوتے ہیں، اور بعد میں ہم یہ ریگریٹ کرتے ہیں کہ جی یہ الزامات تو کہیں ثابت ہی نہیں ہوئے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہوا. اس وقت تک جن کا کام ہونا ہوتا ہے ان کا کام ہو جاتا ہے. 2017 سے 2018 تک کی آپ اخبارات اٹھا لیں، بھرے پڑے تھے کرپشن کے. مسلم لیگ نون کی کرپشن کے حوالے سے کیا اسٹوریز تھیں جو نہیں ہوئی، کیا ہوا الٹیمیٹلی. اسی طرح اب بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں. میں نے کہا نا کہ پہلے ایان علی تھی، اب فرا گوگی ہے. تو کیا ہوا پھر؟ کوئی ایک آدمی تو گرفتار نہیں ہوا. بہت سے لوگ تو اس ملک میں اب بھی موجود ہیں. عثمان بزدار تو اب بھی موجود ہیں. تو اگر کوئی پالیٹکس چھوڑ دے، پی ٹی آئی چھوڑ دے، تو پھر وہ کیس ختم. کوئی پریس کانفرنس کر لے، کیس ختم. کسی کا انٹرویو ہو جائے، کیس ختم. تو جب آپ کا پیمانہ یہ ہو تو پھر مجھے یہ کوئی خبر دینے سے پہلے یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ کہیں میں استعمال تو نہیں ہو رہا. اور میرے خیال میں پاکستان میں جرنلسٹ یوز ہوتے ہیں. اس قسم کی خبریں، اس قسم کے جوسی سٹف سے ہم یوز ہوتے ہیں، اور کسی کے پولیٹیکل مقاصد حل ہوتے ہیں. کسی کے خلاف ایک کیمپین چلائی جاتی ہے. کل نواز شریف کے خلاف، دوسروں کے خلاف کیمپین چلائی جا رہی تھی. آج عمران خان کے خلاف کیمپین چلائی جا رہی ہے. میرٹ پہ نہ کیس چلتا ہے. اب اگر ایف آئی اے اور نیب آج ان کیسز کو وڈرا کر رہے ہیں تو دے شوڈ بی میڈ اکاؤنٹیبل کہ بھائی آپ نے کسی ایک شخص پہ اتنا سنگین الزام کیسے لگایا اور آج آپ وہ کیس وڈرا کر رہے ہیں. آج آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم اس کے خلاف اپیل نہیں کرنا چاہتے. آج آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ الزامات غلط تھے، اور کل حکومت تبدیل ہوگی تو یہی الزامات صحیح ثابت ہونے لگیں گے. وہی ایف آئی اے اور وہی نیب آ کے کہے گی کہ نہیں ان کے خلاف تو ٹھوس ثبوت ہے. ہم اوپن اینڈ شٹ کیس کو اوپن اینڈ شٹ کیس بنا دیتے ہیں ود ان نو ٹائم. تو آپ اپنا تو ہم اسسمنٹ کریں کہ ہم خود
کس طریقے سے پچھلے چند سالوں میں اٹھا کے دیکھ لیں آپ، پاناما سے لے لیں، اس سے پہلے ظلم کی داستانیں چلتی تھیں، اس سے پہلے پتہ نہیں کیا کیا کرتے تھے. We as a journalist, we as a media person have been used by these elements. کبھی کوئی ایف آئی اے استعمال کرتی ہے، کبھی اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ استعمال کرتا ہے، کبھی ایجنسیز استعمال کرتی ہیں، خبریں پلانٹ کرواتی ہیں، پولیٹیکل مقاصد حاصل کرتی ہیں، اور اس کے بعد وہ کیس ختم ہو جاتا ہے. کسی ایک کرپشن کیس میں بتائیں کہ کسی کو سزا ہوئی ہو، کسی ایک کرپشن کے کیس میں بتائیں اتنے ہائی پروفائل کرپشن کیسز تھے، ہم بڑے دھڑلے سے کہتے تھے کہ نہیں دیکھیں یہ تو ہر چیز سارے ثبوت موجود ہیں، اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوتا. تو میرا خیال ہے اس کیس کا بھی یہی ہوگا انجام، چاہے میرٹ پہ ہو کیس یا نہیں ہو. جب میرٹ کرائٹیریا ہی نہیں ہے، کرائٹیریا پولیٹکس ہے کہ پولیٹیکلی چیزوں کو یوز کرنا ہے، تو پھر کبھی بھی ان کیسز کا فیصلہ میرٹ پر نہیں ہوتا. انتہائی اہم آپ نے بات کی ہے محمل، آپ نے تینوں تجزیہ کاروں کی انتہائی اہم گفتگو اور تجزیہ سنا ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے بشر، پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو آپ کا بنیادی سوال ہے کہ خان صاحب کی مشکلات میں کیا اضافہ ہوگا، تو دیکھیں وہ ان کی مشکلات تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ الیکشن سے پہلے جو ہے کہیں بھی نہیں وہ جا رہی ہیں، وہ بڑھتی ہی جائیں گی جس تیزی سے بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں. لیکن یہ جو مبینہ کرپشن کے فرح صاحبہ پہ جو الزام لگے ہیں، جو انفارمیشن سامنے آئی ہے، یہ جواب طلب تو ضرور ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں یہ کہتی ہوں کہ یہ تحقیق طلب بھی ہے. یہ جو بات ابھی شہزاد نے کی، مظہر صاحب نے کی، اعزاز نے کی، بات یہی ہے کہ دیکھیے ہم نے پہلے بھی بہت ایسے کیسز دیکھے کہ جہاں پر اس طرح کے مبینہ کرپشن کے اور چیزوں کے الزامات لگتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یا وہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز تھے یا کیس ہی اتنے ویک بنائے جاتے ہیں، اس کے اندر وہ انفارمیشن جو ہے وہ میچ ہی نہیں کرتی. تو یہ چیز تو بالکل یہاں تک بات درست ہے. آپ کو شاید یاد ہوگا کہ خان صاحب پہلے کہا کرتے تھے کہ ایمنیسٹی اسکیم جو ہے وہ کالا دھن سفید کرنے کے لیے دی جاتی ہے، لیکن خود انہوں نے اپنے دور میں جو ایمنیسٹی اسکیم لائے اس کے اندر ان کی اہلیہ کی بیسٹ فرینڈ جو ہے فرح صاحبہ، وہ جو ہے اس کو اویل کرتی ہیں، اور اس کے بعد یہ بجائے اس کے کہ ایز پرائم منسٹر وہ لیتے، بعد میں آ کر انہوں نے میڈیا پر بھی اس چیز کو بلکہ دفاع ہی کیا، اور انہوں نے کہا کہ ان کے زمانے میں تو ریئل اسٹیٹ میں لوگوں نے بہت پیسے بنائے تھے. اور ویسے کوئی اور یہ بات کہتا تو یعنی کہ کالا دھن سفید ہونے کی بات ہوتی، فرح صاحبہ نے کیا تو چلے ٹھیک ہے، اور ریئل اسٹیٹ ویسے ان کو وہ بہت بڑا سب سے بڑا مافیا کہتے ہوتے تھے، لیکن وہ جو ہے وہ اچھی بزنس وومن ہے، یہ بھی چلیں ٹھیک ہے. لیکن یہ چیزیں ہم نے ضرور دیکھی. لیکن میں پھر یہ بات کہوں گی کہ یہ جواب طلب ضرور ہے لیکن تحقیق طلب بھی ہے. ہمیں ایسی چیزیں جس طرح مظہر صاحب نے بھی کہا بہت ساری انفارمیشن دی گئی. آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے جرنلسٹ جو ہے وہ بعد میں کیوں یہ بات کہتے تھے کہ جی ہمیں تو فائلیں دکھائی گئی، پھر کیس میں ہی کچھ نہیں نکلا. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں میرے خیال میں تحقیقات بالکل صاف شفاف ہونی چاہیے، ایسا نہیں ہونی چاہیے کہ الیکشن گھر پہ ہیں تو اس لیے اتنا بڑا سامنے آ گیا ہے اور یہ ساری چیزیں تھی. تو میرے خیال میں اس پہ پوری ٹھیک ہے. اعزاز آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں صرف دو چھوٹی سی باتیں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں جو مظہر صاحب نے بات کہی، چیزوں سے سیکھنا چاہیے. دو باتیں میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں. ایک مظہر صاحب نے بات کی اور ایک محمل صاحبہ نے بات کی. مظہر صاحب کی جو بات ہے کہ میڈیا یوز ہوتا ہے اور جرنلسٹ یوز ہوتے ہیں، یہ بالکل ٹھیک ہے، اس بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ میڈیا کو اور جرنلسٹ کو یوز کیا جاتا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ضرور ہوتا ہے کہ کیا ملک میں کرپشن ہوئی نہیں؟ جو ان لوگوں پر الزامات لگائے گئے یہ بالکل کلین تھے، ان کو کلین چٹ دے دینی چاہیے. جن کے اوپر الزامات لگے، جن کے اوپر پیسے بنانے کے الزامات لگے، تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہمیں انہیں کلین چٹ دے دینی چاہیے، کوئی بات ہی نہیں کرنی چاہیے. میڈیا کا کام جو ہے وہ ہے ذمہ داری سے کام کرنا. اگر کوئی الزام ہے تو اسے الزام کے طور پہ بیان کرنا. لیکن پرابلم کیا آ رہی ہے؟ پرابلم یہ آ رہی ہے کہ میڈیا بعض اوقات اپنی ایفرٹ سے بھی انفارمیشن کلیکٹ کرتا ہے، اور اگر آپ یہ کہہ دیں کہ کرپشن ہی نہیں ہوئی چونکہ ان کے خلاف کیس کوئی ثابت نہیں ہوا تو کرپشن ہی، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ کرپشن ہی نہیں ہوئی. تو بھئی کرپشن نہیں ہوئی تو پھر پیسے کدھر چلے گئے؟ میرے اور آپ کے ملک کا یہ حال کیسے ہو گیا کہ کوئی ڈپارٹمنٹ ہے، کسی ایک ڈپارٹمنٹ کے کسی ایک ٹھیکے کو اٹھا کر تو دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا وہاں پر کام کے معیار کا. اور پھر آپ جب قریدنے شروع کریں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ کتنے کریکٹر اور کتنے انڈیویجولز بیچ میں انوالو تھے. یہ کہہ دینا کہ جی میڈیا یوز ہو جاتا ہے، میرا یہ خیال ہے کہ یہ بھی پوری بات نہیں ہے.
بالکل میڈیا یوز ہوتا ہے, اس کو کچھ ایلیمنٹس ہیں وہ یوز ہوتے ہیں, میں یہ اتفاق کرتا ہوں, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہوتا بھی ہے. ہوتا ایٹ دی اینڈ کیا ہے, ہوتا ایٹ دی اینڈ یہ ہے کہ براڈر لیول پہ ایک ڈیل ہو جاتی ہے, اس براڈر لیول پہ جو ڈیل ہے اس کی جو اثرات ہیں وہ نیچے لیول پہ آتے ہیں اور عدالتوں سے کیس واپس لے لیے جاتے ہیں. میں نے شہباز شریف صاحب کے کیس کی آپ کو اگزامپل دے دی, اور وہ تو اتنی بلیٹنٹ اگزامپل ہے کہ جس جج صاحب نے ان کو کلین چٹ دی ابھی, اس جج صاحب کو انہوں نے فیڈرل انفارمیشن کمیشن کا ممبر لگا دیا, انہیں بعد میں نوکری بھی دے دی, وہ ابھی یہاں پر کام کر رہے ہیں. تو یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے. میں مظہر صاحب سے اس حد تک ضرور اتفاق کرتا ہوں کہ بالکل آپ نے جو اعزاز بات کی اسی پر مظہر صاحب اور شہزاد کا بھی کامنٹ لے لیتے ہیں. مظہر صاحب پہلے آپ بتا دیں. دیکھیں اعزاز, مسئلہ یہ ہوتا ہے جیسے آج کی خبر ہے, اب آج کی خبر ہم نے اس طرح پریزنٹ کی ہے جیسے ہمارے پاس وہ ساری انفارمیشن ہے, ہم کسی سورس کو کوٹ نہیں کر رہے اس خبر میں. ٹھیک بات, ہم اس خبر کو اون کر رہے ہیں جس کے سورسز ہمیں نہیں پتا. ہم کسی اس کا جو جرنلسٹک وے ہے وہ تو یہ کہ آپ یو ہیو ٹو کوٹ سم ون. آپ کسی پر ایک بڑا سیریس ایلیگیشن لگا رہے ہیں وداؤٹ ہیونگ این ایویڈنس, وداؤٹ کوٹنگ اینی سورس. تو یہاں پھر آپ استعمال ہوتے ہیں جہاں آپ کی اپنی سٹوری ہے, جہاں آپ اسٹینڈ کر رہے ہیں, جہاں آپ کے پاس ڈاکومنٹ ہے, وہاں بھلے عدالت بھی اسے بری کر دے تو آپ اپنی سٹوری کو اسٹینڈ کرتے ہیں, آپ اس پہ کھڑے ہوتے ہیں, آپ ان ایلیمنٹ کو ایکسپوز کرتے ہیں کہ یہ کرپشن کی یہ ڈاکومنٹس ہیں, اس کو پروسیکیوشن نے یا تو مس ہینڈل کیا ہے, مس یوز کیا ہے. تو آپ کی سٹوری ڈیڈ نہیں ہوتی, آپ کی سٹوری ختم نہیں ہوتی. لیکن جب آپ کسی سورس کو کوٹ کیے بغیر اس سٹوری کو اون کر رہے ہوتے ہیں تو پھر جس ڈپارٹمنٹ نے آپ کو سٹوری دی ہوتی ہے وہ ذمہ دار نہیں ہوتا, پھر وہ رپورٹر خود ذمہ دار ہوتا ہے کیونکہ وہ نہیں کوٹ کر رہا, وہ اپنی سٹوری کے طور پہ اسے پریزنٹ کر رہا ہے. بالکل ٹھیک. یہی بات کہ تحقیقاتی اداروں کے مطابق ہے ابھی یہ خبر, اور ہم یہ چاہیں گے کہ تحقیقاتی ادارے جو ہیں وہ مزید اس پر چیزیں سامنے لائیں اور مزید ایویڈنسز سامنے لائیں. شہزاد, آپ کچھ بولنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں میرے خیال سے ایک صحافی خود بھی تحقیقات کرتا ہے, چیزیں نکالتا ہے, یہ بھی غلط نہیں ہے. اگر کوئی تحقیقاتی ادارے ان کو کوئی انفارمیشن فراہم کر رہے ہیں اوبویسلی وہ بھی کریں گے اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے. صحافی کا کام ہے کہ وہ کس طریقے سے پریزنٹ کر رہا ہے اور اس پہ اپنی کیا تحقیقات, اپنی انڈیپینڈنٹلی کیا اس پہ تحقیقات کر رہا ہے. جیسے میں نے کہا کہ کچھ الفاظ ہوتے ہیں, اگر ہم اس کو انکشاف کرنا شروع کر دیں, کچھ اینکرز ابھی یہ کہہ رہے ہیں یہاں تو کہانی ختم ہو گئی, عمران خان لٹ گئے, برباد ہو گئے اس کیس کے بعد, اگر آپ اس طرح کی لینگویج استعمال کریں گے جو ماضی میں شاید نواز شریف کے لیے بھی ہوتی رہی ہے تو میرے خیال سے وہ بالکل غلط ہے. لیکن یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اعزاز کہ اگر کوئی سٹوری ہے اس کو ایز اے سٹوری ٹریٹ کریں, ایلیگیشنز ہیں, اور یہ ایک صحافی کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس پہ فرا گوگی صاحبہ جو ہیں ان سے, ایسے جمیل گجر صاحب سے ان کا موقف لیں اور ان سے بات کریں اس حوالے سے. جیسے میں نے کہا جب یہ عمر چیمہ صاحب نے سٹوری کی تھی کہ 4 گنا اضافہ ہو گیا ہے فرا صاحبہ کے اثاثوں میں, تو ہم نے احسن جمیل گجر صاحب کو لیا اور ان سے پوچھا, ان کا ورژن لیا. اب ان کا ورژن صحیح ہو غلط ہو یہ تو میرے خیال سے دیکھنے والے ڈیسائیڈ کریں گے, لیکن جو تحقیقاتی ادارے ہیں وہ اپنا کام کریں, ان سے کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ اپنا کام نہ کریں. ہوتا اکثر یہ ہے کہ جب آپ ان کیسز کو پولیٹیکلی موٹیو کے لیے استعمال کرتے ہیں تو بہت سارے, جیسے اعزاز نے بھی کہا کہ بہت سارے ایسے کیسز ہوتے ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ بڑے جینوئن ہیں, میرٹ پر ہیں, لیکن ان بہت سارے کیسز میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو پولیٹیکل موٹیویٹڈ کیسز کا نام دے کے سائڈ میں کر دیا جاتا ہے اور شخص بری ہو جاتا ہے. بہت سارے ایسے کیسز دیکھیں جو بالکل فضول لگتے ہیں, جس میں آپ کو نظر آ جاتا ہے اس کیس کی کوئی میرٹ نہیں ہے, لیکن اس میں کئی لوگ سالوں تک اریسٹڈ رہتے ہیں اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ کیس جو ہے وہ بوگس نکلا. تو میرے خیال سے اٹ گوز بوتھ ویز. آپ اس کو رپورٹ بھی کریں, ایک طریقے سے کریں, تحقیقاتی ادارے اپنا کام بھی کریں اور اس میں دیکھیں کہ میرٹ ہے کہ نہیں ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, یہ تو اب سپریم کورٹ, ہماری ہائی کورٹس کہہ چکی ہے کہ بہت سارے کیسز نیب یا ایف آئی اے جو بناتا ہے وہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے بناتے ہیں. تو میرے خیال سے اس کی ہر کیس کی اپنی میرٹ دیکھ کے اس کی تحقیقات ہونا ضروری ہے. یہاں پہ فرا صاحبہ کے حوالے سے اسٹوریز ہم سنتے رہے, اس لیے آئی تھنک تحقیقات تو ضرور کریں اس حوالے سے. محمل, ہم نے ایک بریک لینی ہے اور آپ کامنٹ کر لیں پھر ہم بریک لے لیتے ہیں. جی جی بشر میں یہ کہنا چاہیے تھے کہ جس طرح اعزاز نے بات کی, شہزاد نے بات کی, یہاں پر کیسز کوئی کسی کی کرپشن, اصل کرپشن پکڑنے کے لیے نہیں ہوتے. یہاں پر جو کیسز ہوتے ہیں وہ ہوتے ہی اس لیے کہ کوئی نہ کوئی اس وقت بیڈ بکس میں ہوتا ہے, کون گڈ بکس میں ہو تو آپ کی کرپشن سے کسی کو فرق نہیں پڑ رہا ہوتا, اور بیڈ بکس میں ہو تو پھر مبینہ کرپشن کے اوپر بھی اس طرح کے جو ہے کیسز بھی بن جاتے ہیں اور اس کی تحقیقات نہیں ہوتی, اور پھر بعد میں جو ہے وہ کئی دفعہ نکلتا ہے کہ کچھ بھی نہیں تھا ان کیسز میں, اور کئی دفعہ ہوتا ہے کہ میرٹ تھا لیکن جو ہے وہ کیس چل ہی نہیں سکا, کیونکہ اصل مقصد ہی وہ نہیں تھا.
بالکل صحیح. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ایک اور اہم سوال اپنے تجزیہ کاروں کے سامنے رکھیں گے. آپ ساتھ رہیے. بریک کے بعد پروگرام رپورٹ کارڈ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ناظرین, مسلم لیگ نون کے رہنما جاوید لطیف نے صدر عارف علوی سے پوچھا ہے کہ وہ 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ کی مذمت کیوں نہیں کرتے. اگر کوئی 9 مئی کے پودے کی پرورش کرنا چاہتا ہے تو یہ غلط ہے. جاوید لطیف نے مطالبہ کیا ہے کہ نواز شریف کے زیر التوا کیسز کی تاریخ فکس کی جائے تاکہ انصاف کے تقاضے پورے ہوں. انتخابات سے پہلے نواز شریف اور پی ٹی آئی چیئرمین کو انصاف ملنا چاہیے. اگر کوئی مجرم ہے تو سزا ملنی چاہیے تاکہ پتہ چل سکے کون ملک کا خیر خواہ ہے. سوال ہمارا یہ ہے کہ کیا جاوید لطیف کا مطالبہ درست ہے؟ مظہر صاحب. دیکھیے, اب سیاسی چیزیں ہیں. مطالبات جاوید لطیف صاحب جو ہے نا وہ ہماری سیاست کے شاہد آفریدی ہیں. وہ زبردست شارٹس مارتے ہیں, وہ کرتے ہیں. ان کی کئی باتیں میں وزن ہوتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ کر لیں جاوید لطیف صاحب جو بھی مطالبہ کر رہے ہیں, اس سے کیا الٹیمیٹلی کیا ہوگا, اس کے نتائج کیا نکلیں گے الٹیمیٹلی, اس کے کچھ نہیں. میرا خیال ہے اب ہمیں آگے بڑھنے کی بات کرنی چاہیے. ایک طرف پولیٹیکل کنسنسس کی ہم بات کر رہے ہیں, ایک طرف چیزوں کو بہتر بنانے کی بات کر رہے ہیں. ایلیگیشنز اینڈ کاؤنٹر ایلیگیشنز اس سے حاصل کچھ نہیں ہونا ہے. اصل چیز دیکھنی یہ ہے کہ اس وقت گراؤنڈ پہ کیا ہو رہا ہے. گراؤنڈ پہ یہ ہو رہا ہے کہ آج کی خبر تھی کہ پی ٹی آئی کو شاید 19 تاریخ کو کارنر میٹنگ کی اجازت مل گئی ہے لاہور میں. اب 19 تاریخ کو اس موسم میں محمل بہتر بتا سکتی ہیں کہ کارنر میٹنگ کیسے ہوگی. لیکن کراچی میں ابھی 12 تاریخ کو ان کا ارادہ ہے ریلی نکالنے کا. آج کوڈ آف ایتھکس بھی الیکشن کمیشن نے جاری کر دیا ہے اور اس میں میڈیا سے کہا گیا ہے کہ وہ جانبدارانہ رپورٹنگ نہیں کرے گا. اب مجھے نہیں پتا کہ الیکشن کمیشن اس کو ڈیفائن کر دے کہ جانبدارانہ رپورٹنگ کیا ہوگی اور غیر جانبدارانہ رپورٹنگ کیا ہوگی. شہزاد, آپ کو کیا لگتا ہے جو جاوید لطیف نے مطالبہ کیا؟ انہوں نے کہا ہے کہ نواز شریف کے زیر التوا کیسز کی تاریخ فکس کی جائے تاکہ انصاف کے تقاضے پورے ہو سکیں. یہ ان کی خواہش ہے کہ جو ہے 8 فروری کی تاریخ ہے الیکشن کی, اس سے پہلے نواز شریف صاحب کی کیسز کی تاریخ لگے اور ان کو فٹافٹ دونوں کیسز میں جو العزیزیہ کا ایونٹ فیلڈ کا ہے اس میں ان کو بریت مل جائے, ڈسکوالیفیکیشن لائف ٹائم وہ ختم ہو جائے تاکہ وہ الیکشن لڑ سکیں. عمران خان جیل میں رہے, ان کو 14 سال کی سزا ہو یا اس سے زیادہ ہو سکتی ہے وہ ہو. اور یہ بھی انہوں نے کہا ہے اعزاز کہ اگر کوئی 9 مئی کے پودے کی پرورش کرنا چاہتا ہے تو یہ غلط ہے. اور انہوں نے صدر عارف علوی کو بیسیکلی مخاطب کیا ہے اور کہا ہے کہ 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ کی وہ مذمت کیوں نہیں کرتے. مبشر, میرے خیال میں یہ جو موجودہ سیاسی منظرنامہ ہے, اس موجودہ سیاسی منظرنامے میں یہ بات اہم نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون کے کسی رہنما نے کیا کہا یا کیا نہیں کہا. اس منظرنامے میں اگر نیشنل لیول کے اوپر کوئی جماعت اچھی پالیٹکس کر رہی ہے یا کوئی سین قسم کے بیانات دے رہی ہے نیشنل لیول کے, وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے, ہمیں اچھا لگے یا برا لگے. آصف علی زرداری جس طریقے سے سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں, جو براڈر ایشوز کے اوپر جو سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں, وہ قابل ستائش ہیں, یعنی کہ وہ اپنے مخالفین کو ویلکم کر رہے ہیں. بلاول بھٹو نے بعض سٹیٹمنٹس دیے ہیں جو بڑے اچھے ہیں, پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی, الیکشنز کے حوالے سے بھی. یہ بڑی قابل ستائش باتیں ہیں. بڑی انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ صرف اور صرف توجہ دے رہی ہے نواز شریف صاحب کے جو کیسز ہیں ان کے کلیئر کروانے پر اور پاکستان تحریک انصاف کو جلد از جلد سزا دلوانے کے اوپر. 9 مئی کا جو واقعہ ہوا اس کی آنرشپ تو اب خود پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نہیں لیتی, اس کی آنرشپ تو اب خود چیئرمین پاکستان تحریک انصاف نہیں لے رہے. انیشلی وہ اس کے اوپر بات نہیں کرتے تھے, انیشلی وہ اس کو سپورٹ کرتے تھے, لیکن جب بیک لیش آیا تو اب وہ اس کی سپورٹ نہیں کرتے بلکہ اسے جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت جو نیشنل لیول کی جو پالیٹکس کی جا رہی ہے, آبجیکٹو پالیٹکس کی جا رہی ہے, وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے کی جا رہی ہے, آصف زرداری کی طرف سے کی جا رہی ہے. انفارچونیٹلی میں یہ کہوں گا کہ جو مسلم لیگ نون ہے اس کا جو ایجنڈا ہے وہ بڑا نیرو ایجنڈا ہے. اور نیرو ایجنڈا کیا ہے ان کا؟ وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ جلد از جلد نواز شریف صاحب کے کیسز ختم ہو اور نواز شریف صاحب جلدی جلدی اقتدار میں آئیں اور اس سے پہلے عمران خان صاحب کا جو سیاست میں آنے کا راستہ ہے وہ تمام بند ہو جائیں. میرا نہیں خیال کہ یہ اچھی بات ہے, لیکن ایٹ دی سیم ٹائم نواز شریف صاحب نے بھی 1-2 دفعہ پازیٹیو انداز میں یہ بات ضرور کی ہے
کہ وہ چاہتے ہیں کہ جو تمام پولیٹیکل لوگ ہیں وہ سامنے آئیں، میدان میں آئیں، اور انہوں نے بھی کوئی مناسب بات کی، لیکن براڈلی اگر دیکھا جائے مسلم لیگ نون تو وہ کوئی ایسی قابل ستائش پالیٹکس نہیں کر رہی۔ محمل، آپ ایگری کریں گے جو اعزاز نے گفتگو کی ہے؟ دیکھیے بالکل بات یہ ہے مبشر کہ جو ہم نے دیکھا تھا کہ پچھلے الیکشن 2018 کے الیکشن سے پہلے بھی ایسے ہی ایک معاملہ دیکھا تھا کہ میاں نواز شریف کو سزا دینے کے لیے جس فریکوینسی سے ہیئرنگز ہوتی تھی، جس تیزی سے سب کچھ ہوا کہ الیکشنوں سے پہلے سزا ہو جائے اور جیل چلے جائے وہ اور ان کی بیٹی۔ تو یہی چیز دیکھیں، یہ ضرور ٹھیک ہے، ہونا چاہیے کہ جو غلطیاں جو ماضی میں ہوئی تھی وہ دہرانی نہیں چاہیے، اور جو ناانصافی ہوئی ہے اس کو جو ہے اس کی تصحیح ضرور کرنی چاہیے۔ یعنی میاں صاحب کے ساتھ اگر کوئی چیزیں چلے 6 سال بعد بھی اگر اس کی انصاف کے تقاضے کے مطابق تصحیح ہو جائے تو وہ ٹھیک ہے، لیکن یہ جو میاں جاوید لطیف صاحب نے عمران خان صاحب کے بارے میں کہا ہے کہ فوری جو ہے ان کے اوپر بھی فیصلہ ہونا چاہیے، تو یعنی کہ وہ چاہتے ہیں کہ جو چیز ان کے لیڈر کے ساتھ ہوئی تھی 2018 کے الیکشن سے پہلے جو کہ غلط تھی، وہی غلطی وہ دوبارہ دہرانا چاہتے ہیں، اس لیے کیونکہ عمران خان صاحب ان کے پولیٹیکل اپوننٹس ہیں۔ تو پھر بات یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے اس طرح کی بات، نون لیگ سے میرا یہ سوال ہے کہ آپ لوگ اس وقت کہتے تھے آپ کے ساتھ غلط ہوا، تو آپ وہ غلطی اپنے پولیٹیکل اپوننٹ کے ساتھ کیوں دہرانا چاہتے ہیں؟ یہ تو کہیں کی بھی نہ جمہوریت ہے، نہ اس کے اندر کوئی آپ کے کوئی پرنسپل بات آپ کر رہے ہیں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ تو میرے خیال میں اس کے اوپر ان کو ذرا سوچنا چاہیے کہ اس قسم کی ڈیمانڈ نہ کریں۔ آپ لوگ یہ بھگت چکے، اب چاہتے ہیں دوسرے بھی بھگتے اور یہ سائیکل کنٹینیو رہے۔ اچھا مظہر صاحب، اب جو سچویشن بنتی آ رہی ہے، ہم آئے دن دیکھ رہے ہیں کہ بیانات بھی آ رہے ہیں، پریس کانفرنسز بھی ہو رہی ہیں، اور وہ انتخابات کی جب سے تاریخ سامنے آئی ہے تو ایک دم وہ الیکشن کیمپین کی فضا بنتی دکھائی دے رہی ہے۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ الیکشن کا ماحول بن رہا ہے اور اب نظر آ رہا ہے کہ الیکشن کی گہما گہمی شروع ہونے والی ہے؟ جی میرا خیال ہے، دیکھیے جس طرح پی ٹی آئی نے اپنا ایک چارٹر پیش کیا ہے، الیکشن کمیشن کو دیا ہے، مسلم لیگ نون میاں نواز شریف خود 10 تاریخ سے اپنی کیمپین شروع کر رہے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی نے آلریڈی جو ہے اپنی کیمپین شروع کر دی ہے، تو ماحول تو بنے گا۔ اگلے 15 دن میں ہمیں نظر آئے گا کہ جلسے جلوس بھی شروع ہو جائیں گے، کارنر میٹنگ بھی شروع ہو جائیں گی۔ دیکھنا یہی ہے کہ کس کو کتنا اسپیس اویلیبل ہوتا ہے، اور وہی ڈٹرمن کرے گا کہ الیکشن کی ڈائریکشن کیا ہوگی۔ ایسے میں الزامات بھی آئیں گے، ایسے میں بہت زیادہ جو ہے ٹینشن بڑھے گی بھی، شاید مقدمات میں بھی تیزی آئے، اور مقدمات چاہے وہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے ہوں یا عمران خان صاحب کے حوالے سے ہوں، کیونکہ دیکھیں ابھی بھی نواز شریف صاحب پہ وہ کیمپین میں تو جا رہے ہیں، لیکن ایز وی اسپیکس ٹوڈے آج بھی وہ عملی طور پہ نااہل ہیں، ابھی بھی ان کی نااہلی کا مسئلہ اٹکا ہوا ہے، ابھی بھی عدالتوں میں ان کے مقدمات جو ہے وہ سیٹلڈ نہیں ہوئے ہیں۔ عمران خان کے خلاف جو 2-3 بڑے مقدمات ہیں، اس کے فیصلے توقع یہی ہے کہ اگلے 1-1.5 مہینے میں کوئی ایک نہ ایک فیصلہ آ جائے گا۔ اب آپ کو بالکل بھی ہمیں وہ نہیں ہے کہ الیکشن جس طرح آگے بڑھے گا اس طریقے سے الیکشن میں سیاسی کشیدگی بڑھتی ہوئی ہمیں نظر آئے گی، اور یہ سیاسی کشیدگی جب بڑھے گی تو اس کے اندر بس ہمیں یہی دعا کرنی چاہیے کہ بات جو ہے وہ کشیدگی تک رہے، اختلافات تک رہے، وہ تصادم تک نہ آئے۔ اور دیکھنا سب سے زیادہ ظاہر ہے، بہت سے لوگوں کی نظریں یہی ہوں گی کہ پی ٹی آئی کو کتنا اسپیس ملتا ہے، پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے درمیان جو ہے جو کشیدگی ہے وہ کتنی بڑھتی ہے۔ سیاسی طور پہ سندھ کے اندر ایک خاص پولیٹیکل ڈائنامکس ہوتی ہے، خاص پولیٹیکل ڈیوائیڈ ہوتی ہے سندھ کے اندر، جو ہمیں بہت ویزیبل نظر آئے گی۔ تو میرا خیال ہے اوور آل ہمیں نظر آئے گا کہ اگلے 15 دن کے اندر الیکشن کیمپین میں تیزی آئے گی۔ بہت بہت شکریہ آپ کا شہزاد اقبال، مظہر عباس صاحب، محمل سرفراز صاحبہ، اعزاز سید، آپ چاروں کے وقت کے لیے۔ ناظرین، پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔